بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين قال الحكيم في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات مومنین جتنی ڈھیلی آپ نے صلوات پڑھی ہے نا، میں اتنی ڈھیلی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میں مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ میں مجلس کو عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں، زحمت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ میں نے خطبہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وقت ہے 20 منٹ 20 منٹ سے 21 منٹ نہیں پڑھوں گا، مجھے کسی کا وقت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر ناز نہیں ہے، اس ذکر کے اوپر مجھے بڑا ناز ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، محمد کے فضائل نہیں پڑھتے۔ تم نے شیعوں سے محمد کے فضائل سنے کب ہیں؟ تم نے شیعوں سے محمد کے فضائل سنے کب ہیں؟ تم کہتے ہو تم علی کو بڑا بنا دیتے ہو، علی کو بڑا کر دیتے ہو، علی کے اتنے فضائل پڑھتے ہو، علی کے اتنے فضائل پڑھتے ہو۔ میں کہتا ہوں جب تم علی کو دیکھتے ہو تو ہماری نگاہ سے دیکھتے ہو، اور جب محمد کو دیکھتے ہو تو اپنی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ اگر دیکھنا ہے محمد کو تو پھر ہماری نگاہ سے دیکھو۔ جس علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے وہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں، میں نے کہا میں مجلس ڈھیلی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب ڈھیلی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں تو چاہتا ہوں کہ سامعین بھی ڈھیلی نہ سنیں۔ وہ علی جس کے فضائل ختم نہیں ہوتے، وہ علی فرما رہا ہے میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام کے فضائل ختم نہیں ہوتے تو محمد کے کتنے فضائل ہوں گے؟ یہ حق ہے۔ میں پاکستان کے کل میں پڑھ رہا ہوں، یہ پاکستان کا کل و مشہد ہے۔ اگر مومن یہاں محمد کو نہیں سنیں گے تو پھر کہاں پر سنیں گے؟ قانون ہے کہ جس شہر میں جو عنصر غالب ہوتا ہے اسے اسی چیز سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قطعاً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا ہے، کتاب بھی آ گئی۔ وہ نور کیا ہے؟ جب اللہ محمد کو نور کہہ رہا ہے تو تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تو کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے، تو کہتا ہے محمد ہم جیسا ہے، اللہ کہتا ہے محمد نور ہے۔ اللہ اکبر، درود بھیجو محمد علی محمد۔ اللہ کہتا ہے محمد نور ہے، تو کہتا ہے محمد ہم جیسا ہے، محمد ہم جیسا ہے۔ تو جہاں تھوک دے، تو جہاں تھوک دے، حکومت کو لکھنا پڑتا ہے تھوکنا منع ہے، کیونکہ تھوکنے سے ٹی بی پیدا ہوتی ہے، وبائی مرض پھیلتے ہیں، اور محمد جس کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے محمد ہم جیسا ہے، تجھ پر مکھی بیٹھتی ہے کیونکہ تو نجاست ہے، محمد پر زندگی
تاریخی جملہ دے کر جانے لگا. ذل کہتے ہیں سائے کو، ذل حسن یعنی حسن کا سایہ، ذل الہی یعنی اللہ کا سایہ، اور محمد کا لقب ہے ذل الہی. سائے کا سایہ نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ محمد کا سایہ نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے. اللہ اکبر. جب تم مسجد میں جاتا ہے جوتے اتار کے جاتا ہے، محمد عرش پہ جاتا ہے. اللہ میں نے کہا نا تم نے شیعوں سے محمد سنا کب ہے؟ آؤ ہماری زبانی سنو محمد کیا ہے، ہم بتائیں محمد کیا ہے. محمد وہ ہے کہ جسے شب معراج اللہ نے دیدار کے لیے بلایا تو سید الملائکہ کو بھیجا، جا میرے محبوب کو لے کر آ. سید الملائکہ آئے، کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ مہر خواب ہیں. بس سید الملائکہ کی جرت نہیں ہے کہ محمد کو بیدار کریں، محمد کو بیدار کریں. ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہو کر پوچھا، محمد مصطفیٰ خواب میں محب ہے، کیا حکم ہے، بیدار کروں یا نہیں؟ اللہ کی آواز آئی، جبرائیل یہ بتا تیرے رخسار کس چیز سے بنے ہیں، تیرے رخسار کس چیز سے بنے ہیں. آواز قدرت ہی بتا تیرے رخسار کس چیز سے بنے ہیں. جبرائیل نے کہا میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، یہ کافور جنت سے بنے ہیں. کہا پھر بتا میں نے مقصد کیا تھا تیرے کافور جنت سے رخسار بنانے کا؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا آج کے دن مقصد پورا ہو جائے گا، اپنے رخسار کو محمد کے تلووں پہ لگا. اپنے رخسار کو محمد کے تلووں پہ لگا. محمد کے تلووں پہ لگے گئے. وہ خون کی دماغ تک جائے گی. جب دماغ تک جائے گی محمد بیدار ہوں گے. محمد بیدار ہوئے. جبرائیل نے اللہ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا. کہا اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. میرا موضوع ہے کہ محمد نور ہے، میرا موضوع ہے محمد نور ہے. اگر محمد نور ہے تو پھر سواری بھی نوری ہونی چاہیے. نور مادے پر سوار نہیں ہو سکتا، نور نور پر سوار ہوگا، نور نور پر سوار ہوگا. محمد کے لیے جو سواری آئی اس کا نام براق تھا. براق کہتے ہیں برق کو، اور برق ہے نور، برق ہے نور. نور کے اوپر نور سوار ہوتا ہے، نور پر نور سوار ہوتا ہے. کبھی مادی شے پر نور سوار نہیں ہوتا اور نور پر مادی شے سوار نہیں ہوتی. کبھی مدینے کی گلیوں پر جا کر توجہ کرنا، تجھے مدینے کی گلیوں کی خوشبو نظر آتی ہے. مدینے کی گلیوں میں محمد جو کاندھوں پر حسن حسین کو سوار کیا کرتے تھے وہ نظر نہیں آتا. نور پر نور سوار ہوتا ہے. تجھے وہ نظر آتا ہے، تجھے کعبے کی طرف سجدہ نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ کعبے میں محمد نے علی کو دوش پر سوار کر کے نور نور پر سوار ہوتا ہے. میں کیا کروں، ہماری مجبوری ہے. ہم محمد کو پڑھیں تو علی آ جاتا ہے، علی کو پڑھیں تو محمد آ جاتا ہے. کیونکہ علی محمد سے جدا نہیں اور محمد علی سے جدا نہیں. اپنا ٹائم پورا پڑھوں گا، 1 منٹ اضافی نہیں پڑھوں گا کیونکہ واجب الاحترام میرے دوست میرے بھائی آ چکے ہیں. اپنا ٹائم ذاتی میں کوئی فن نہیں ہے کسی کا وقت کھا جانا. ہاں فن پہ ناز نہیں ہے، ذکر پہ ناز ضرور ہے. کسی ذاکر کو، کوئی جتنا بڑا ذاکر اسے ذاکر پر ناز نہیں ہے. اگر ناز ہے تو اس ذکر پر ہے. توجہ، معراج پڑھ رہا تھا. آیا وہ مقام، ایک وہ مقام تھا موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. ہم کلام ہونے کے لیے گئے. وادی ایمن میں پہنچے تو
تو آواز قدرت آئی فاخلع نعلیک، موسیٰ جوتے اتار دے، موسیٰ جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے، تو مقدس وادی میں آ پہنچا ہے۔ ایک وہ مقام تھا کہ محمد جب شب معراج پہنچے، ایک مقام آیا کہ محمد نے جوتے اتارنا شروع کیے، اتارنا چاہتے تھے، محمد نالین اتارنا چاہتے ہیں کہ آواز قدرت آئی نالین نہ اتار، ایسے آ جا، نالین نہ اتار، ایسے آ جا۔ میرا دل کہتا ہے محمد نے کہا ہوگا ہماری جب موسیٰ نے جب آپ سے کلام کرنا تھا تو جوتے اتارے تھے، میں موسیٰ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا تھا، آواز قدرت آئے تھی، وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ محمد کے نور میں اتنی طاقت تھی، جو چیز محمد کے نور کے ساتھ ملی اس میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بھی نورانی ہو گئی۔ کہا جھوٹوں سمیت آ جا، محمد کے نور کی وجہ سے نالین محمد میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ عرش الہی نے نالین محمد کے بوسے لیے۔ ایک شاعر نے کہا توصیف محمد کروں بیاں کہاں تک، توصیف کہتے ہیں وصف کو، وصف کہتے ہیں خوبی کو، توصیف محمد کروں بیاں کہاں تک، فقیر کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک۔ توصیف محمد کروں بیاں کہاں تک، فقیر کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جلتے ہیں پر جس مقام پر جبرائیل کے نالین محمد پہنچی ہے وہاں تک۔ جہاں جبرائیل سید الملائکہ کے پر چلتے ہیں، اس مقام پر جا کر محمد کے نالین کا بوسہ عرش الہی لیتا ہے۔ یہ ہے نور محمد کی طاقت۔ تم نے محمد سنا کب ہے شیعوں سے؟ آؤ ہم سنائیں محمد۔ جب ہم محمد اس طرح سناتے ہیں تو پھر علی بھی اسی طرح سناتے ہیں۔ یہ ہے نور محمد کی طاقت کہ جوتوں میں وہ کشش پیدا ہو گئی، وہ نور پیدا ہو گیا کہ عرش الہی نے بوسہ لیا۔ عیسیٰ نبی کو جب صلیب پر چڑھایا گیا، آسمانوں پر اللہ نے بلا لیا، چوتھے آسمان پر روک لیا۔ عیسیٰ نبی کو چوتھے آسمان پر روک لیا۔ کیوں روکا؟ کیونکہ عیسیٰ کے کپڑوں میں ایک سوئی تھی۔ آواز قدرت آئی اگر یک سوئی ہوتی تو یہ سوئی نہ ہوتی، اگر یک سوئی ہوتی تو یہ سوئی نہ ہوتی، بس مجھے چوتھے آسمان پر روک لیا۔ قربان جاؤں محمد پر، قربان جاؤں محمد پر، جس کے جوتوں میں اتنی طاقت تھی کہ عرش الہی پر پہنچا۔ سوئی سے یاد آیا عیسیٰ نبی کی سوئی نے، عیسیٰ نبی کی سوئی نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو رکھوا دیا۔ لیکن اما عائشہ فرماتی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی، جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی، دن کے اجالے میں نہیں ملتی تھی، رات کی تاریکی میں محمد آتے تھے، محمد کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، میری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی۔ اے توجہ، نور محمد، ابھی تو میں نے نور محمد پڑھا ہی نہیں ہے، اب تو شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ نور محمد، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے خلق کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ 9000 سال عالم لاہوت کے ہیں، جہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ہے کوئی ریاضی دان جو مجھے حساب کر کے بتائے؟ ہے
کہ آدم کی خلقت سے کتنا پہلے اس دنیا کے محمد خلق ہوئے. خلقت انا وعلی من نور واحد. محمد کہہ رہے ہیں میرے نور کو اور علی کے نور کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا. کتنا پہلے؟ قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ آدم خلق ہو. 9,000 آمن، 9,000 سال پہلے، 9,000 سال پہلے کس کی؟ آدم کی خلقت سے. پھر اس نور کو 9,000 سال حجاب عقل میں رکھا گیا، 8,000 سال حجاب قدس میں، 3,000 سال حجاب تمازو میں، 2,000 سال حجاب علم میں. پھر یہ نور آدم کے صلب میں آیا، آدم سے جناب عبد المطلب کے صلب تک پہنچا. ایک واقعہ میں نے آدم سے ڈائریکٹ جمپ لگایا ہے جناب عبد المطلب پہ. جناب عبد المطلب کے صلب میں یہ نور آیا. ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا. اگر میرا وقت ختم ہو رہا تو میں یہی پہ ختم کروں گا، یہی واقعہ چھوٹا سا پڑھ کے. یہ نور عبد المطلب کے صلب میں آیا. ابرہہ کعبے کو گرانا چاہتا تھا. کتنا لشکر لے کر آیا. تفسیر یعقوب کاشانی فارسی کی کتاب، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار. تفسیر یعقوب کاشانی فارسی کی کتاب کم میں بھی موجود ہے، یہاں جو کم سے پڑھ کر آئے شاید کسی کے پاس موجود ہو. اس میں یہ واقعہ ناقل ہے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا لیے تھے اس نے. جیسے اس نے 200 اونٹ چرائے، عبد المطلب تک و تنہا اکیلے اپنے اونٹ لینے کے لیے پہنچے اور جا کر تقاضا کیا میرے اونٹوں کو واپس کر، میرے اونٹوں کو واپس کر. ابرہہ 3 لاکھ سوارے اور پیادے کا لشکر لایا تھا. 4,000 ہاتھی تھے، ان میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا جسے یمن سے بلایا گیا تھا، جس کا رنگ سفید تھا. اتنا بڑا قد تھا، زمین پر چلتا تھا، زمین کو زلزلہ آتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ چل رہا ہے. لوگ اسے دیکھ کر دہل جاتے تھے. جیسے عبد المطلب نے آ کر دعویٰ کیا میرے 200 اونٹ واپس کر، کہتا ہے عجب انسان ہے، میں تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں، جس کی طرف رو کر کے نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کا کنجی بردار ہوں. اس کا تقاضا نہیں کرتا، اپنے اونٹوں کا تقاضا کرتا ہے. پڑھ گئے، تھک گئے. میں نور محمد پر پڑھ رہا ہوں، نہ میں بھولا ہوں، نہ میں نے اپنا موضوع تبدیل کیا ہے. نور محمد پر پڑھ رہا ہوں، نور محمد. توجہ ہے؟ کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں. للبیت رب، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. دیوانہ ہے میں تجھ سے اس گھر کے بارے میں بات کروں، میں جس کا مالک ہوں اس کے بارے میں بات کروں گا. جب اس گھر کا مالک ہے تو اسے گرانے جائے گا، وہ بھی اس کی حفاظت کرے گا. کافر سن ابھی دیکھ میں کرتا کیا ہوں. اس کے مشیروں نے 4,000 اونٹ بھیجے جن کی سربراہی وہ محمود نامی اونٹ کر رہا تھا جو یمن سے آیا تھا. اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دونوں گھٹنے ٹکا کر اپنی سونڈ کو بلند کر کے ابرہہ کو سلام کرتا تھا. مشیروں نے کہا جب عبد المطلب اس ہاتھی کو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا. بندے تو بندے کو سلام نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اونٹ سلام ہی دے رہا ہے. اور آؤ تاریخی نقطہ دے کر جا رہا ہوں. قریشی کسی نے اس سے پہلے زندگی میں اونٹ نہیں دیکھا تھا. کسی ہاشمی نے، کسی قریشی نے، جہاں تاریخ میں جا کر پڑھ لینا، کسی مکے والے نے آج تک اونٹ دیکھا ہی نہیں تھا. جیسے یہ اونٹ، معذرت چاہتا ہوں، ہاتھی، جیسے یہ ہاتھی آیا قانون کے مطابق اس نے جا کر ابرہے کو سلام کرنا تھا، سلامی پیش کرنی تھی. کیسے؟ اپنے دونوں آگے والی ٹانگوں کو گھٹنوں پر ٹکا کر اپنی سونڈ کو بلند کر کے سلامی کو پیش کرنا تھا. جیسے آیا اس نے عبد المطلب کی طرف نگاہ کی، بس یہ ابرہے کی طرف نہیں گیا. عبد المطلب کی طرف جا کر دونوں پاؤں ٹکائے،
بس آخری بات ہے جو کرنے لگا ہوں، بس یہی وجہ ہے تمہیں شجاع ہر قوم میں ملیں گے، دلیر ہر قوم میں ملیں گے، ہر نسل میں ملیں گے، جنگجو ہر نسل میں ملیں گے، لڑنے والے ہر نسل میں ملیں گے، لیکن جب بھی کرہار ملیں گے، خیر فرار ملیں گے، عبد المطلب کی نسل میں ملیں گے۔ کیونکہ میں وعدہ کر چکا مسائل نہیں پڑھوں گا، یہ نور محمد عبد المطلب سے جناب عبداللہ کے صلح میں آیا، جناب عبداللہ کے صلح میں آیا۔ روایت کے جملے ہیں، جناب عبداللہ کے صلح میں جب آیا تو اس نور کی تابش اتنی تھی کہ عبداللہ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، عبداللہ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا۔ اور روایت کے جملے ہیں، عرب کی عورتیں چھپ چھپ کر عبداللہ کو دیکھا کرتی تھی، عرب کی حسین جمیل عورتیں عبداللہ کے پیشانی کے نور کی وجہ سے فریفتہ تھی۔ اس سے بہتر لفظ مجھے نہیں ملا، کیونکہ میں اس سے بہتر لفظ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا، مجھے نہیں ملا۔ میں عاشق نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی لفظ اور نہیں کہنا چاہتا، فریفتہ تھی، یعنی جب دیکھتی تھی تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی تھی۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی، بس جیسے عبداللہ گلی میں آتے تھے وہ چھپ چھپ کر عبداللہ کو دیکھتی تھی، عبداللہ کو دیکھتی تھی۔ لیکن اللہ نے یہ نور ازل سے آمنہ بنت وہب کے لیے مخصوص کیا تھا، یہ نور آمنہ بنت وہب کے لیے مخصوص کیا تھا۔ بس جیسے ہی جناب عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا، یہ نور صلب سے ہوتا ہوا پاک رحم میں پہنچا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ گلی میں سے گزر رہے تھے، وہی حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ باقی عورتوں نے پوچھا، تو نے آج عبداللہ کی طرف نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تھا، جس نور کی وجہ سے دیکھتی تھی آج وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں تھا۔ وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں نہیں تھا۔ خدا بندے متعال میرے بھائی ناصر جان صاحب، ذاکر ناصر جان صاحب، حسن جان صاحب کی یہ صحیح کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں نے وعدے کے مطابق اپنے ٹائم میں ختم کیا ہے، کیونکہ مسائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں مسائل بھی کتنی ہی طاقت سے پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو بندہ مسائل بھی سنائے گا۔ درود بھیجئے محمد۔